گل تین دسنا تینوں 10ویں محرم دی 10 پیسی کہڑے رنگ وچ زہرا دا لال سغرا فرمایا 10ویں محرم والے دن تین میری ڈاک مل جاسی میرا پتہ لگ جاسی بچی اس ویلے ممکن ہے نہ سمجھی ہوئے کہ 10ویں والے دن کی ہونا ہے آپ نے اپنے رلے وچ گل رکھ چھوڑی فرمایا تو کہنی ہے خط کدوں ہو سی میں کہنا تینوں 10ویں محرم دی 10 پیسی کہڑے رنگ وچ زہرا دا لال سغرا حضرت زینب بیٹی حضرت سغرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی ابا میں اجازت دے دے فرمایا تینوں اجازت نہیں دینی غلط کی غلطی کی ہوئی فرمایا غلطی کوئی نہیں حالات نازک نے تے بچیاں جوان چھوڑ بھی کوئی نہیں جانا میرا بھتیجا بیمار ہے حسن مسنہ فرمایا اس نو میں تاں نال لے جا سکنا ایک پورا کچاوا خالی کرا کے 8 آدمی اتارا تے میرے کو اتنی سواریاں نہیں بیمار نو میں لے جا سکتا نہیں اکیلے انہوں میں چھوڑنا نہیں یہ میں اپنا بھتیجا شہید بھائی کا بیٹا اکیلا چھوڑ جاؤں میں قیامت والے دن ہسویں تو گلو پکڑے کہ اپنے بچے داسیاں کے نام لے گئے ہوں میرے مگروں پانی دینے والا بھی کوئی نہ فرمایا ایک دی قربانی میں نہیں دیا گا جتنے ایک حسن کا تڑپے گا ایک حسین کی بھی تڑپے گا فرمایا اس طرح کلیا میں ویر دے پتر نو چھوڑ کے نہیں جاواں گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہٹ جا بہن بیٹی میں تم کیا کہنا میری سواری کا راستہ چھوڑ دے بچی گوڑے دے نال لگ گئی عرض کی ابا ہوں میرے واسطے تھوڑے دعا تے منگ عرض کی منگا امام پاک دا دامن پھڑ کے بیٹی پہ عرض کر دی ابا جتنے تسی کول ہو تے علی اکبر ویر جوان کول قاسم عبداللہ کول او نوکر غلام کول چاچا عباس کول اتنے کول ہونی خطرہ ہے تسی ٹر چلے ہو میں پچھوں کلی رہ گئی تے مینوں خطرہ کوئی نہیں ہونا میرے واسطے دعا تے کر اللہ میری چادر میری جوانی میرے پردے میرے حیا اللہ قائم رکھے یزید ظلم کو میں بچائی رکھے امام علی مقام نے اپنی بیٹی دی چادر تے ہاتھ پھیریا ہے گوڑے دے نال سر لگا لیا ہے کلاوے وچ لے کے اپنی سواری دے نال دین لگایا ہے امام علی مقام نے پھر مدینے وچ روزے وال ہاتھ کر کے دعا منگی ہے عرض کی تھی یا رب یتیم بے کسو تنہا کی خیر ہو میں جا رہا ہوں اس میری سغرا کی خیر ہو اے اللہ میں ٹر چلیا کبھی کوئی لوگ اپنے بیٹیاں چھوڑ کے نہیں گئے فرمایا کبھی اس طرح کوئی دھیاں کلیاں چھوڑ کے نہیں گیا عجیب و غریب واقعات ہوں 4 سال ہو گئے ہوں تقریباً صاحبزادہ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر صاحب لاہور تشریف لے گئے میں بھی نال سی مولانا عبد القیوم صاحب ہزاروی اور چند ایک دوست نال لائی ہوائی اڈے تے گئے راتی پہنچے ایک لڑکی رو رہی سی میں پوچھنے کی ضرورت کی تھی ممکن ہے کوئی ڈکیتی کوئی واردات کوئی اکلوتی ہونے کی وجہ سے ایسی بات ہوئے مسلمان بچی مدد کری میں پوچھا کیوں چیخاں نکل دی ہیں کہنے لگی مولوی جی کوئی گل نہیں میں کیا پھر بھی کوئی وجہ کہنے لگی ابا آیا سی انگلینڈ تو 5 سال رہ کے 2 مہینے رہ کے اج پھر اس فلائٹ پہ جا رہے ہیں وہ ہوں میں بٹھا کے آئی ہوں وہ میرا دل جدائیاں برداشت نہیں کرتا میں آخیا تیرا ابا تو کئی چیزاں لے آیا ہوئے گا غیر ملکی کپڑے لے آیا ہوئے گا قیمتی ملبوسات دے گیا ہوئے گا تحائف دے گیا ہوئے گا پہلو ہوائی جہاز دیا چٹھیاں خرید کے دے گیا ہوئے گا وہ تو تینوں جانے فون کرے پیغام بھیج سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے یہ باوجود تیرا یہ حال ہے جس ابے نے گھوڑے کو بیٹی نے کیا سی یا رب یتیمو بے کسو تنہا کی خیر ہو میں جا رہا ہوں اس میری سغرا کی خیر ہو فرمایا اس باپ کے دل تک کی گزرتا ہوئے گا اس بیٹی کے دل تک کی گزرتا ہوئے گا واقعات کی صورت اختیار کرتے ہوں گے حضرت سغرا رضی اللہ تعالی نے ابے کے کو دعا منگا کے واپس چلنے لگی ہیں راستے میں آواز دیتی ویر علی اکبر فرمایا ہاں تھلے اتر پوچھیا بہن میرے متعلق حکم کیے فرمایا ابا جی کول چل تو میرا بھی نام بنا دے میں نال جانا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی تشریف لے گئے عرض کی ابو امام علی مقام نے فرمایا کیا بات ہے بیٹے عرض کی میری ہمشیرہ نال لے چلو فرمایا سواریاں تھوڑیاں عرض کی میں پیدل چلاں گا میری سیٹ میری بہن نو دے دے ایڑیاں چیخاں تے آنسو میرا دل ہلا گئے
امام علی مقام نے فرمایا میرے بھتیجے کو پیچھے کون رہے گا؟ حضرت علی اکبر کو جواب نہیں کو بنایا، فرمایا تو میرے پتر جا ان نال اپنے مکان دار الرحمت جو داخل کرا، کنڈیاں دوایا، دعاواں مانگا، صبر دی تلقین کر، سمجھایا ایک قدرتی جڑا وقت آ گیا ہے، اے ہن آ گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی تشریف لے گئے، حضرت صغرا رضی اللہ تعالی کمرے داخل کر دیتا ہے، فرمایا میرے سامنے کنڈی دے لے، کنڈی بی بی پاک نے دے لئی، آپ تشریف لے آئے، ادھے رستے میں جا کے خیال آیا گھبراہٹ سی ممکن ہے کنڈی نہ بند ہوئی ہوئے، آپ پھر واپس آئے، آواز دیتی کنڈی بند کر لے، حیران کی میں کر لئی، پھر چل پے، پھر خیال آیا جی ایک باری سواری تے چڑھ گیا، قافلہ چل پاؤنے کنڈی کھلی ہوئی تے پوچھنی کسے نہیں، پھر پتہ کر لوا، پھر آ کے پوچھیا کنڈی دے لے، عرض کی تھی دیر تے لئی، ایک بڑی باری سوال کرنا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ پتر نے فرمایا یہ قدم اگے رکھنا تے دل وچ خیال آؤں گا، پھر پوچھ لوا، میرے تو بعد کھل گئی تے قیامت نہیں کہڑا کسی آگے کچھ نہیں ہے، کھلی ہے کہ بند ہے، دل کرتا ہے اج کر کے تیرے کو سوال کر لوا، صغرا پاک نے کنڈی کھول دیتی ہے، فرمایا اندر آ کے میری گل سن لے، حضرت صغرا نے جفا بھی نو مارے، فرمایا گلاں گھبرائیاں میرے کو نہ کریا کر، جے ہوئی کو خطرے والی گل آئی تے ویر دے سر تے بہن نے ٹھوڈی رکھی ہے، فرمایا ویر بہنا تو رب نال بھی چھوڑے، شالا جیون پہ ویراں دے جوڑے، فرمایا ہستیاں جوڑیاں واپس پہ ہون، اے اللہ اس قسم کے حالات تو بچائی، ویر بہنا تو رب نال بھی چھوڑے، شالا جیون پہ ویراں دے جوڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ پتر نے بہنوں سے دعا منگی ہے، بہن نے بہاوا سے دعا منگی، وہ کھجورا نظر آئی جہاں بیج تو بغیر کملی والے موجے پیدا ہوئی، امام نے شگوفے کھجوروں نے پکڑ کے فرمایا اے شگوفو اے خفتہ کلیو الوداع، اے مدینے کی نظر افروز گلیو الوداع۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی مدینے چوں نکل گئے، مدینے شریف کی حدود وچوں نکل کے امام علی مقام نے فرمایا جد امجد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا انیس الغریبین یا محب الغرباء والفقراء والمساکین، فرمایا اے میرے جد امجد میں اج کہڑے دل والا مدینہ چھوڑ چلے، مدینے میں جڑا پرندہ آ جائے اس کو اور فضا وچ جانا گوارا نہیں، مدینے میں جڑا کتا داخل ہو جائے وہ مدینے کے شہروں نہیں چھوڑتا، میں تیرا دوتا ہو گیا مدینہ پہ چھوڑنا، میرے دل سے کی گزرتی ہوگی گی حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، فرمایا مدینے کی بستی تو نکلنا کوئی آسان ہے، اے او سیر رحمت للعالمین، فرمایا حالات دے تھپیڑے واقعات دا دخل ہے، تاریخ دا رخ مڑ گیا ہے، صورت اختیار اس قسم کی حالات کر گئے، اے جد امجد میں مدینہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ عنہ نکلے سیدھا مکہ شریف پہنچے، حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ پاک کا گورنر سے ہجری 60 استقبال کیتا ہے، عرض کی تھی بغیر اطلاع تو اچانک سرکار تشریف لے آئے ہو، کپڑے غبار آلود نے، سواریاں بھوکیاں نے، بچے پریشان نے، کی گل ہے؟ امام علی مقام نے مختصر پس منظر بیان فرمایا، یہ واقعہ جڑا میں سنا دوں، عرض کی تھی حضرت مکے تشریف رکھا، ساڈے باپ تیرے نانے دے غلام ہے، اسی تیرے غلام تیار حق ادا کر دیں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تن جزا دے، مکان الگ دے دیتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خوراک کے بندوبست کر دیتے، یزیدیاں پتہ لگ گیا کوفیاں کہ امام حسین مکے آ گئے، کئی ہزار خط لکھے ہے اتنے آ جاؤ گے آرام ملے گا، اسی تیرے ابے کے نوکر نسل حسین کے نوکر، تیرے ابے نال لڑ کے کئی جنگاں کیتیاں، اسی بہت تیرے مخلص تابعدار، آپ کو خط روز آ جانے، پڑھ لینے جلا دینے، فرمایا الکوفی لا یوفی، میرے ابے نال دڑا کیتا میں نہ تے اعتبار نہیں کرتا۔ بالآخر مسیب ابن قعقاع رئیس کوفہ 40 آدمی نال لے کے امام علی مقام دے دربار چ حاضر ہویا، عرض کی تھی اسی کوفے دے امیر ہاں، شریف النسل معتمد لوگ، 40,000 دی آبادی دے نمائندے بن کے تیرے قدموں میں آئے ہیں، خلافت واسطے نہ چل، امامت واسطے نہ چل، بادشاہی واسطے نہ چل، مسجد واسطے چل، قرآن واسطے چل، قیادت دین واسطے چل، اور معمار اسلام بن کے چل،
اشاعت قرآن واسطے چل، سچا دین سمجھانے واسطے چل، بدعات مٹانے واسطے چل، قرآن پھیلانے واسطے چل۔ امام علی مقام نے فرمایا آج سے مکارا نے بڑا نازک سوال پیدا کر دیا، وہ انکار کرا میں قرآن سمجھان نہیں جانتا، جان دے ڈر تو مسئلہ مشکل ہے۔ آپ نے شرط لگائی، فرمایا میں جاؤں گا ضرور انشاءاللہ، لیکن جاؤں گا آزمات۔ کیا کس طرح آزماؤ گے؟ امام علی مقام نے فرمایا میرا ایک نمائندہ جائے گا، مینو جا کے کوفے کے متعلق رپورٹ کرے گا کہ اتنے لوگ اچھے وفادار نے، باطن سے ظاہر ہے کہ بڑے نمازی نے، عابد نے، تو چاند دن آ جاؤ، میں آ جاؤں۔ اگر وہ لکھے گا نہیں آنا میں نہیں آواں گا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سارے دل میں جب بیماری کوئی نہیں، اسی کیوں کبھی یہ بندہ نہ بھیجو، بے شک بھیجو، اسی لے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے غور نال انتخاب فرمایا، اے امام تیرے انتخاب کی داد کیوں بغیر زمانہ نہیں رہ سکتا، دل کردہ اس ویلے تیرے انتخاب سے تاریخی نقطہ نظر نہ نظر دوڑاوا، قدماں دی خاک چما، تیرا نام لے کے چما۔ امام علی مقام نے کول اس ویلے عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امام مسلم ابن عقیل بھی ہے، جن دل ہوں تو بھیج دیں۔ لیکن امام علی مقام نے نہ عبداللہ ابن عباس کی تجویز، نہ عبداللہ ابن زبیر کی تجویز، نہ عبدالرحمان ابن ابوبکر کی تجویز، نہ عبداللہ ابن عمر کی تجویز، فرمایا مسلم ابن عقیل جائے گا، اے جا کے میرے خط لکھے میں آ جاؤں۔ اے امام، اتنا دانشور، اتنا بالغ نظر، اتنا فراشت والا مومن قیامت تک ماں نے جمڑے ہی کوئی، کتنی تیری اونچی نظر آئی۔ آپ بھی ابو طالب دے پوتے آئے، جن بھیجیا وہ کس کا پوتا سی؟ ابو طالب۔ بولو کہ پوتا سی؟ وہ بھی ابو طالب کا پوتا، حسین بن علی بن ابی طالب، مسلم بن نقیل بن ابی طالب، فرمایا ان بھیجا، یہ جا کے میں نے تو خط لکھے میں آ جاؤں گا۔ واہ واہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دل کے اندر کی پروگرام سی؟ فرمایا جس جانا ہے وہ دے سامنے اس ویلے عقیدت دے پھول پیش ہوئے اس خط لکھ دینا، میں چلے جانا۔ ممکن ہے میں جانا تے حالات بدل جان تے میں شہید ہو جاؤں، جے میں صحابیاں نے پتراں وچوں کسی نے بھیجیا، قیامت تک اس دنیا کو صحابیاں دا دامن صاف نہیں ہونا۔ اس میں چٹھی لکھی کسی صحابی دے پتر میں چلا گیا، میری بچیاں قید ہوئی، میں شہید ہویا، صحابی دے دامن تے ایسا داغ لگے گا قیامت تک صاف نہیں ہونا۔ میں اپنے چاچے دا پتر بھیجاں گا، میں علی دا پتر ہاں، وہ عقیل دا پتر ہے، دونوں ابو طالب دے پوتے ہاں، وہی چٹھی اتنے میں جاواں گا، عبادت ذمے لگے تاوی علی دے خاندان دے، شہادت ذمے لگے تاوی علی دے خاندان دے، صحابی دا دامن حسین نہیں داغدار کرنا۔ امام علی مقام خط لکھ کے نبی دے یارن بچا گئے، نمائندہ بھیج کے کملی والے نے جان بچا گیا امام علی مقام رضی اللہ۔ فرمایا اگرچہ مسلم ابن عقیل بھی صحابی کا بیٹا ہے لیکن نسلی طور پہ میرا چچا داد بھائی ہوں جہے لوگ محفل قائم کر کے صحابہ کرام دے خلاف بڑا کچھ کہتے ہیں، اور اس ویلے چٹھی والی گل آتی ہے، امام مسلم کی شہادت بھی پڑھنی پاؤں، محمد ابراہیم اور دو بچوں کی شہادت بھی مننی پاؤں، نہ منن تو کدھر جان۔ جے کسی صحابی کا بیٹا خرچہ لکھتا اور وہ جھوٹی چٹھی اتنے امام مکے تو کوفے کا سفر کرتا، رستے میں پانی بند ہوں، کربلا کا مارکا آتا، اور سارے کو مسجد میں بہن کی کوئی جگہ نہ ہوں، ہوں تو گھر دیا گلان چٹھی بھی اسے گھر نے لکھی، جانے والا بھی اسے کرتا، بولنے والا بھی اسے کرتا، آنے والا بھی اسے کرتا، شہید ہونے والا بھی اسے کرتا۔ اور ہے کوئی ماں کا نام چٹھی لکھنے کا منہ کرے اور جو بھی شہادت پڑھی جاتی ہیں اور وہ بھی اسی طرح منیا جاتا ہے، ماں بھی اسی طرح مننا، کیونکہ امام مسلم کا دل صاف آئی۔ لیکن جی صحابی کا پتر چٹھی چ لکھتا کسی کا مرنا کو دل صاف آئی، میں قربان جاوا امام، میں اس لیے واقعہ ایسے پہنچنا، میرا دل کرتا ہے میں تیرے قدموں کی خاک چما، میں قیامت تک تیرے قدموں بوسے دیوا، جس ایک اپنے چاچے کے پتر کو بھیج کے نبی دے جان پوری کائنات کے داغ کو بچا چھڑے۔ کتنی کاش مندی سی امام علی مقام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے چاچے کا پتر جائے گا، اے جا کے خط لکھے میں آ جاؤں۔ حضرت امام مسلم پہنچے، 40,000 بندے بیعت کی تھی، دعوتاں مختلف پک رہی ہیں، ہر شہزادے رونقاں، آپ نے چٹھی لکھ دیتی 3 ذوالحج ہجری 60 میں وقت 40 امام علی مقام میں چٹھی مل گئی، آپ چل پائے۔ ادھر وہ چٹھی ملی دیر نال ملی ہے، وہ لکھ دیتی انہوں اسے چٹھی امام حسین رضی اللہ نے سفر کیتا ہے، لیکن جے کبھی وہ چٹھی کو لکھتا ہو حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمان، حضرت عمر کا پتر عبداللہ، حضرت زبیر کا بیٹا عبداللہ، گورنر مکے والا کا جانا، امام حسین انتخاب جدا کر دے اس جانا سی وہ چٹھی چ لکھ دے،
اندازہ کرو تھی اج گاڑیاں نمازاں مسجدوں کے بیٹھے بھی رہتے، لیکن جی دنیا صحابہ کے خلاف کچھ کہندی انہیں تھی کی جواب دیں؟ دعا کیا کرو امام دے روح جس طرح مسجدوں میں بھی بٹھایا، آپ شہادت بھی پائی، نبی دے یارن بھی بچایا۔ امام علی مقام نے صحابہ کا دامن فرمایا انہوں نے ذمے کو داغ لگنا، انہوں نے بچے جنہوں نے بدر چ میرے نانے نے قدموں سے جانا قربان کی، میں جاندی مارے چادر سے اپنے خون دیا چھٹا نہیں پانیاں، اور میں اپنے چچے کے پتر کو بھیجا گا، ذمہ داری وہ ہوے گی، سفر میرے ذمے ہوے گا، دنیا کتاباں پڑھے گی، تاریخ پڑھے گی، صحابی لپیٹ میں نہیں آئے گا، بلانے والا بھی ابو طالب کا پوتا ہوے گا، جانے والا بھی ابو طالب کا پوتا ہوے گا، نبی دے یاراں وچ کوئی دخل نہیں ہوگا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ ہوئے اپنے چچا کا بھائی امام مسلم کو بھیجے، آپ نے روک واقع عرض کی تھی میرا دل کرتا میں اپنے پتر محمد ابراہیم بھی نال لے جاؤں، فرمایا لے جا، میں نے کوئی اعتراض بے شک لے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، کوفے پہنچے، بڑا استقبال ہوا، 40,000 کی نفری کا شہر سی اس وقت، کوئی آدمی نہیں رہ گیا، تقریباً 8-10 آدمی چیلے یزید کے چھوڑ جس نے بیعت نہیں کی۔ اتنا بڑا جمعے کا اجتماع ہوا ہے، حیران ہو گئی دنیا۔ امام مسلم نے حق سے بیعت کی تھی، بے وسیلت المسلم بیعت امام حسین دے حق۔ آپ نے چٹھی لکھ دیتی ہے کہ الکوفی لایوفی دی روایت پرانی ہے، لوگوں کو غلطی ہو گئی، حضرت علی دی شہادت دے وقت بہت اچھے لوگ نے، میرا بڑا استقبال ہوا ہے، میرا تے رائے ہے، فیصلہ ہے کہ تشریف لے آؤ، اتنے جتنی والہانہ عقیدت، وفور محبت، جذبات کی شدت، اہل بیت احترام، اتنا کائنات تو کدھر نہیں دیکھی، بے شک آ جاؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ چٹھی پوسٹ کر دیتی، اس ویلے ڈاک جاندی سی، ڈاکیاں مواصلات کا سلسلہ بغیر اس تو عرب چ کوئی نہیں سی، وہ چل پیا کوفہ تے مکہ، کافی سفرے ڈاک جان لگیا بھی بڑے دن لگنے سی۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ اتنے تشریف فرما لے، اس ویلے کوفے کا گورنر سی نعمان ابن بشیر، ایک آدمی کے متعلق میں دس رہا، مدینے کا گورنر سی ولید ابن عتبہ، مکے کا گورنر سی عبداللہ ابن زبیر، صوبے سی سارے 21 صوبے سی حضرت عثمان کی شہادت کے وقت، اور ہر ایک کون سی گورنر اتنے کون سی نعمان ابن بشیر کوفے کے صوبے کا گورنر سی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہوں حضرت امام مسلم کی شہادت جس ویلے ہاں تشریف لے گئے، آمد کی خبر پھیلی ہے، یزید کے چیلے نعمان گورنر کو گئے، انہوں جا کے کیا تو تنخواہ یزید کے خزانے چ لینا اور کنٹرول نہیں کرتا، حسین کا بھائی آیا دن دنا رہا، جمعے پڑھا رہا، امامت کر رہا، بیعت کر رہا، پرچار ہو رہا، دعوتیں ہو رہی ہیں، موجاں لوگوں کے بچے شہزادے شہزادے کہنے تو کی کر رہے؟ نعمان ابن بشیر گورنر نے کیا ہے، ظالم تسی میرے غلط راہ پہ چلانا چاہتے ہو، یزید کو دس دیو کہ امام مسلم کو نہیں پکڑتا، یزید میں گورنری تو ہٹائے گا میں ہٹ جاؤں گا، تو ہٹا دل ہوگا میں البیت سے تلوار چلاوا، میں اپنی اکھان کملی والے نے دیکھے کلمہ حضور دے ہاتھوں تے بڑھیا ہے، سال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں البیت سے تلوار چلاوا، میں اپنی معیشت سے تلوار چلاوا، روزی چھوڑ دیا گا، بچے بھوکے مردن سے مر جان گے، گداگری نہیں تو وطن بدر کرے، جو کچھ تکلیف دے گا برداشت کر جانا گا، لیکن میرے کو توقع نہ رکھیو کہ میں حسین دے ہاتھی گردن سے تلوار چلاوا گا، یا ہم دس دے۔ نعمان ابن بشیر کے خلاف یزید کو دمشق میں رپورٹ گئی، یہ واقعہ الگ ہے لمبا ہے، یزید نے چٹھی لکھی، نعمان ابن بشیر چارج ابن زیاد میں دے سی، ابن زیاد آ گئی، حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ دی تلاش واسطے اشتہار چھپ گئے، امام مسلم رضی اللہ عنہ حامی بن عروہ کے گھروں گرفتار ہو گئے، آپ پیش ہوئے، ابن زیاد گورنر نے کیا ہے مسلم تو سیاسی غلطی کرے، فرمایا کی؟ ابن زیاد گورنر نے کیا تو مسلم ابن عقیل ہے، حسین ابن علی ہے، چچا دار بھائی ہے، اور نبی کا نواسا ہے تو تے نہیں، مومن ہو گئے کرام کر دیں تینوں کیوں نسبت حاصل نہیں، اور جھلیا تینوں یزید کو گورنری ملتی ہے، تخت ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، تو حسین کا ساتھ چھوڑ دے، فتوے پہ دستخط کر دے، حسین باغی یہ قتل کرنا جائز ہے، تو موجہ مار، تینوں کی ضرورت ہے، وہ نواسا رسول احترام والا،
تینوں وہ شرف حاصل نہیں، شریک بھائی تو وہ پیچھے کیوں مرنا ہے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے او سنو گل قریب میرے ہاتھ میرے اتنے سیاسی جوڑے نہ ڈالی، میرے ضمیر نو کمزور نہ سمجھی، مینو کوئی اس قسم دیا دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کری، مینو حسین نال توڑنے کی کوشش نہ کری، میں حسین دا چاچے دا پتر صرف ہوں جس سے شریک بھائی بھی بن جاتا، میں وہ قتل دے دستخط بھی کر دینا، لاج بھی پورا کر دینا، لیکن جہاں میں کلمہ پڑھیا وہ میرے نانے دا نہیں، حسین دے نانے دا۔ اس نسبت والوں کدھر جاواں؟ میں حسین رضی اللہ عنہ دا نوکر، میں وہ چچا دار بھائی ہوں کا دعوی نہیں کرتا، میں غلام ہوں امام حسین دا، میرے کو حج دے توقع نہ رکھی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیتا ہے، ابن جہاد گورنر نے کیا ہے سوچ لے، آپ نے فرمایا میں بڑا سوچیا ہے، گورنر نے کیا میں تیرے ٹکڑے کرا دینے، امام مسلم نے فرمایا میں تیار ہو کے آیا ہوں، جو کچھ کرو نہیں کرا لے، اس آخیا دھمکی نہ سمجھی، اے گھڑی جی تیرے میں زندگی دی دیتی ہے بھی انعام دیتا ہے غور کرنے واسطے، مگر نہ تیری گردن 2 منٹ اڑ جانی۔ امام مسلم نے فرمایا تو 1 منٹ بھی اڑا دے، میں اس گل کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن زیاد پوچھتا ہے اتنا موت کا شوق تین کیوں ہے، اتنی محبت حسین دی تین کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ فرمایا جو کچھ تو کرنا ہے میں نل کر لے، میں لطف آئے گا جس ویلے میری گردنوں سے تو تلوار چلائے گا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اس نے پوچھا کو گل کرنی ہے تو کر لے۔ آپ نے فرمایا میرے 2 پتر نے میں نال لیا بیٹھا، وہ میں ہوں کسی گھر چھوڑ دیتے ہیں، میری وصیت ہے کہ انہیں واپس جان دیں، وہ بچے میری شہادت تو بعد یتیم ہو جاسن، ماں دی مکے کے انتظار ایک کو میری بیٹی تو دی بہن ہے، وہ بہن باپ کی جدائی سے برداشت کر جانیاں، لیکن ویران دیا جدائیاں بڑی مشکل ہوں، اور رونق واسطے آئے سی، میری چٹھیاں بھی مل گئی ہو سن، میرے بچیاں خرابی نہ کری، میرے نال جو مرضی کر لے۔ اس آخیا مسلم اگر تین ضرورت ہے بچے بچان دی مینو لکھ دے، حسین دا قتل جائز، حسین امیر دا باغی، تینوں بھی چھوڑ دینا بچیاں بھی، مگر نہ تیرے بچے ہی میں ٹکڑے کر دیا گا۔ امام مسلم نے فرمایا ہے چلو بچے بھی جان انتظام دے، یہ حسین دے خلاف دستخط میرے کو نہیں ہو سکتے۔ میں ممبر سے بیٹھا جب رسول اللہ دیکھا ہے، میں دیکھا کملی والا موڈے سے بٹھا کے حسین جمعے والے دن اعلان کرتا سی حسین منی وانا من الحسین، میرے کو بچے بچا کے حسین کے خلاف دستخط نہیں ہو سکتے، میرے بچے جانن تے چلے جان، حسین دی محبت اللہ میرے سینے چوں نہ نکلے۔ جواب گورنر نے کیا جلاد نو انچار کے لے جا مینار، تلوار نال شہید نہیں کیتا پہلے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی مینار تے چڑھے، امام مسلم رضی اللہ تعالی مینار تو چڑھ کے دھکا دین لگے۔ آپ نے جلاد نو فرمایا وقت دے 2 نفل پڑھ لوا شکرانہ شہادت، اس کیا پڑھ لے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی نے نفل دی نیت کر لی، سلام پھیرے اکھا چاسو آئے، جلاد نے پوچھا اج نماز تیز بڑی پڑھی، فرمانے لطف تے بڑا ہے، اج اس ویلے پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی، اگے بھی پڑھنا لیکن اج کملی والے دی درود بھی زیارت ہوئی۔ دل کرتا سی نماز لمبی کر جا، لیکن ادھر خطرہ سی تسا کہہ رہے موت تو ڈردیا سلام نہیں پھیرتا، اس واسطے زیارت بھی کر لی تو تیاری بھی کر لی، ہوں کر لے جو کچھ کر۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی جلاد نے دھکا دیتا ہے، آپ زمین تے گرے، گردن تے جسم کے درمیان مڑکا ٹوٹ گیا۔ یزید نے ابن زیاد گورنر نے حکم دیتا ہے حبشی سپاہی مسلم دی گردن کٹ میں ساری یزید کو دمشق میں بھیجا۔ حبشی سپاہی پہنچے، تلوار چکی امام مسلم جس ویلے شہید کر لگا ہے، حضرت امام مسلم دی گردن دیتے تلوار اس ویلے زور دی چک کے مہر لگا ہے، چیخ نکل گئی، تلوار ہاتھ وچوں گر گئی، واپس چلا آیا ہے۔ گورنر نو آواز دیندا ابن زیاد نو انت مردود و مغضوب و ملعون، او بے ایمانا تو میرے کو کی کرا ہے؟ او کہندا تن کی ہویا ہے؟ او کہندا سپاہی کہندا اسی حبشی ہاں، اسی انپڑھ ہاں، اسی باہر تے رہنے والے ہیں، فوج ہاں، سانو اندرون ملک دا کوئی پتہ نہیں، سان تو کہ باغی 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 اسی سارے اور پکڑ کے لے آئے ہاں، ہوں ایک باغی تے نہیں، تو تے ساڈا بیڑا ہی غرق کر دیتا ہے۔ اس کیا تینوں ہویا کی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ باغی ہوئے منکر اسلام ہوئے انہیں شہادت نہ ملے، میں تلوار نال جس ویلے دی گردن کٹن لگا میں اپنے اکھاں نال دیکھیا کملی والوں دے والا جو مٹی پیا جھاڑنا ہے۔
سپاہی نے یہ ابن زیاد نے دوسرا سپاہی بھیجے، اس نے تلوار چکی، اس لیے گردن اڑان لگ گئے، وہ سپاہی کا ہاتھ سک گیا، تلوار گر گئی، کام ہاتھ نہیں کرتا، شل ہو گئی، وہ بھی نس گیا ڈر کے۔ تیسرے نے جا کے امام مسلم کی گردن کٹی، امام مسلم کی گردن ایک برتن کے اندر رکھ کے اس سفید رومال کے اندر لپیٹ کے ایک آدمی ڈاکی اتنے سوار کر کے وہ ہاتھ میں رکا دے کے ابن زیاد نے ایک دوسرا شہید سی جی گردن بھیجی دمشق کے اندر، پہلے وہ شہید کیتا جی گھر ڈیرا سی حامی بن عروہ، حضرت امام مسلم کی لاش چکا لی، 4 بندیاں کوفے کے اندر چوک سی جس طرح تے چوک ہوں چوک گھنٹہ گھر، یہ اردو پنجابی زبان کے چوک نے، وہ چونکہ عربی شہر سی، اس چوک کا نام سی سوق القصاب، وہ اندر سوری لگوا دیتی، وہ سوری کے امام مسلم کی لاش ٹنگ دیتی، نال اشتہار بھی لکھ دیتا ہے جہاں حسین تے مسلم کی محبت کرے گا، جہاں بارے کا حال کیتا ہے وہی حال میں انہوں کا کر دیا گا۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر جس ویلے پہنچی قاضی شرح کے کول، قاضی نے گھر امام مسلم کے بیٹے امانت ہے، امام مسلم قاضی فرما گئے سی جی میں واپس آیا تو میں اپنے بچے لے لواں گا، جی میں شہید ہو گیا میرے بچے نے چاچے حسین کو پہنچا دی۔ قاضی ادی رات کا وقت سی، بچے جگایا، امام مسلم کے بچے جا کے قاضی کی جھولی میں بیٹھے، قاضی نے اپنے پتر صدروں آخیا ہے اے میرے بچے 80 درہم 80 روپے لیا، قاضی کا پتر 80 درہم لیا ہے، 40 روپے ایک بچے کے لک نال بن دیتے کپڑے، 40 دوسرے دے نال بن دیتے کپڑے سلا کے، قاضی نے لک نال روپے بننے تو بعد بچیاں ملے ہے، کہنا جی قافلہ مکے چلے ہے تو وہ تھی رل کے ٹر جاؤ، میں اپنے پتر کو بھیجنا تو قافلے کا رلایا ہوں۔ امام مسلم کے بچے فرما میرے قاضی کوئی مشکل وقت رات کی گل ہے کوئی لگ جاسی، فجری سارا ابا آیا تو رل کے ٹر جاسا، قاضی آخیا بچیو ابے تے کا کوئی پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، حالات خراب پہ ہوں، قاضی گل پردہ کرتا سی بچے گواہ نہ جان، بچے نے آخیا رات گزر جائے گی ابا آئے گا صبح وہ اسی جا گے، اسی کدے ابے تو بغیر قدم باہر نہیں رکھیا، ادی رات کا ویلا کوفے جو کلے سن کرونا کڈ، قاضی من جا ساری گل، قاضی نے آخیا خطرہ بڑا ہے حالات نہ نے، قاضی دیا نکل گئی، بچیاں نے آخیا قاضی سانو شک ہی نہیں پڑنا جو اسی یتیم ہو گئے ہاں، اج تو گلا گواہیاں پیا کرنا ہے۔ قاضی نے آخیا میں کی دسا، میں تھوڑے کی گل کرا، میں کی دسا تمہوں تے ربے ہوں کوئی نہیں آنا، بچے پوچھا سارا ابا کتنے، ابھی تیرے گھروں نکل کے وہ ٹر جانے ہاں۔ قاضی رکھے جی ابے کو جانا جے کوفے کے چوک سوق القصاب میں جو لاش سولی اتنے ٹنگی پئی ہے اتنے جا کے ان جفے مار رہے ٹر جاؤ۔ وہ قاضی جس ویلے بچیاں جواب دیتا ہے امام مسلم رضی اللہ عنہ بچے دو نکلے، قاضی نے اپنے پتر صدروں آخیا نال جائے نہ دے، اور جہاں قافلہ مکے چلے ہے کھجوراں دے تاجراں دے نال ملایا، وہ بچہ قاضی راشد نال لے کے ٹر پیا ہے، جا کے ویکھیا چوک وچوں قافلہ جا چکا ہے، قاضی دا بیٹا نال بچیاں دے نکل گیا ہے، کوفے تو باہر نکل کے انہوں آواز دیندا ہے اور جڑی غبارے دا نظر آ رہی اور جڑی مٹی پگھو نظر آندی ہے اے اسے قافلے دی جڑا مکے پیا جاندا ہے، من خطرہ میں تواڈے سنگ کدھر پکڑیا نہ جاواں، میں واپس جاساں، تسی رل کے دوڑ کے اس قافلے دے نال مل جاؤ۔ دونوں بچے امام مسلم دے دوڑ پاؤں، یہ وڈا قافلے دے کئی پہنچیا ہے، چھوٹا بہت پیچھے رہ گیا ہے، وڈا مڑ کے پیچھے چکا ہے، پھر راہ بھول گیا ہے اور ساری رات ٹرتے رہن، جی فجر ہوئی ہے تو کوفے کی دیوار کے کول کھڑے ہوا ہے، کدے اگے ٹر جاتے ہیں کدے پیچھے ٹر آتی ہے، دیوار کے نال ایک دوجے کے گل چمباوا پا کے بیٹھ گئے، فجر کا وقت سی، کوفے کا بہت بار گھوڑے سے چڑھ کے گشت پیا کرتا سی، اس کی آواز دیتی ہے تم کون ہو مانن تم کون ہو، بچے اس گردنا تھلے کر لیں اور ساٹا جمڑے کا چکی آخی ہے میں پوچھنا تھی کون ہو، بچے نے جواب کوئی نہیں دیتا، وہ کہنا میں تھوڑی شکل پیا پہچاننا، میں پوچھنا تھی دسو کون ہو، بچے نے آخیا سارے کو کی پوچھنا اسی کون ہاں جی اسی کچھ ہوں ساڈا کوئی کوفے میں ہوں، اتنی عمر کے بچے رات کوفے دیا ریتوں سے رات نہیں گزارتے، گلیاں راہ نہیں بیٹھے رہتے، ماوا مگروں رل پہ بچے سپیکروں سے باپ اعلان کرا دین، لاس مگروں رل پاؤں، اخبار اشتہار دیں دین، کی پوچھنا سارے کو مسلم کے بچے اللہ وارث سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا، کول ربا بھی نہیں ساری امی بھی نہیں ویرن کوئی موڈیاں تے جان والا، ساڈا کوئی سنگی ساتھی نہیں، اس واسطے اس حالت کے اندر ہویا امام مسلم رضی اللہ عنہ بچیاں کا
کوتوال کے اگے لگا لیا دوڑا کے پہنچے اتنے حضرت امام مسلم رضی اللہ تو بچے لے کے ابن زیاد گورنر کے کول گیا ہے گورنر نے اس 40,000 روپیہ انعام دیتا ہے بچے جیل کے اندر ڈک دیتا ہے دونوں بچے امام مسلم رضی اللہ تو قید ہو گئے دنے داروغہ اور سی راتی تبدیل ہویا گورنر ابن زیاد نے یزید کو خط لکھے میں بچے پکڑ لے قید کر دیتے تیرے حکم دی انتظار کمے تو زندہ بھیجو جی کہے شہید کر کے سر بھیجو گورنر نے خط لکھ دیتا ہے جیل بند کر کے تالا لگا دیتا ہے رات کا داروغہ تبدیل ہوا یہ نیا داروغہ رات کی ڈیوٹی سے آیا جیل والا کا نام سی مشکور قیدیوں کی گنتی اس نے کی اس کمرے والے بچوں کو پوچھا تم کون ہو بچوں کی اسی امام مسلم کے بیٹے ہیں داروغہ کے اندر کمرہ چوراں کا اگلا کمرہ جناب جبر والے اگلا کمرہ سارکاں کا نباساں یہ جرائم پیسہ لوگوں کی جگہ ہے یہ تطہیر والے ٹبر کی جگہ سے نہیں تو کس ڈکی ہے بچے آخی ہے کی تین دسیے سانو چھڑانے والا کوئی نہیں 40,000 کی بستی بھی ساڈا سفارشی کوئی نہیں سانو گھر نام پاس کرانے والا کوئی نہیں ساری طرف بولنے والا کوئی نہیں اسی کی کریے تو کی دسیے دروگے نے آخیا تھی باہر نکلو وقت رات کا سی دروگے تو بچیاں کر دیتا ہے انگل تو چھاپ لا دیتی ہے فرمایا ایک شہر مکے کے کوفے کے درمیان ہے وہ نام ہے قادسیہ اس شہر کے اندر میرا بھائی ملازم ہے وہ بھی ڈیوٹی جیل چراغ دی ہوں میری نشانی چھاپ ان جا کے دکھا دینی وہ بڑا محب حسین ہے وہ تھوڑا اپنے گھوڑے سے سوار کر سی ایک باری جیوں نے تھوڑی اما کی جھوڑی بھی پہنچایا سی میرے قدروں سے جڑیاں سختیاں آئیاں میں چل جا سا امام مسلم نے بچیاں داروغے نے کہہ دیتا ہے مسلم باغ کے بچے راتی نکل گئے فری ویلے گورنر انتظار بھی سی ہوں میں یزید کا خط آنا ہے اور شوق تو جیل میں آیا ہے میں سیاسی قیدیاں کا پتا کر لوا جس ویلے کمرہ کھولیا بچے کوئی نہیں دراوے کو پوچھتا ہے میرے قیدی کدھر نہیں وہ کہنے تو میں رات دے کر دیتے گورنر نے آخیا کہ پتا نہیں وہ کون ہے اس آخیا جی نہیں پتا اس ڈک دیتی ہے جن پتا ہے اس کر دیتے کر دیتے اس آخیا تو میرے جبر نہیں جانتا دروگی آخیا تو نانے دے صبر نو نہیں جانتا گورنر نے آخیا تو میری جوڑ جفا نو نہیں جانتا دروگی نے آخیا تو میرے صبر و وفا نو نہیں جانتا اس آخیا تو رن کڈیا کیوں ہے دروگی آخیا اس واسطے کڈیا ہے آج میں وہ بچیاں جیل چو کڈا ممکن ہے دے صدقے ہوتا نانا میں دوزخ وچوں کڈے ایک امید اتنے کر دیتے اس آخیا تیرے ٹکڑے کر دیا گا دروگی آخیا میں لگے تیرے کو پھولاں دی تے ہاراں دی کوئی امید نہیں سی میرے پتا ہی جی ہوں باپ نشول آیا میرے بھی ٹکڑے کر دے گا لیکن کر لے تو میرے ٹکڑے کرنے تے میں ٹکڑے کرا جاؤں گا میرا اس گل سے ایمان ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ارے ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں گورنر نے آخیا میں تیرے ٹکڑے کر دیا گا تیری جان نکل جائے گی تینوں میں کتیاں کے پا دیا گا دروگے آخیا جتنے مرضی پیا پائی میں بھی تین دس دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا وہ مان لے تو جو کچھ مارنے میں 300 درے کی سزا ملی کہ کل پڑا کے مارے 40 درے اس ویلے داروگے مشکور لگ گئے چمڑا اتر گیا ہڈیاں نکل آئی خون دیا ندیاں چھوٹ کے زمین تے چل نکلی داروگے کے منہ چو منت ہائے مائے افسوس کچھ نہیں نکلیا صبر نال مار کھائی جاتا داروگے گورنر کے کو لکھ رہی سے کوفہ بیٹھا ہے سفارش کی اس نے کیا داروغہ کوفے دے امیر گھرانے دا فرق اچھا آدمی ان چھوڑ دے مرم پٹی کرائے گا بند ہو جائے گا آئندہ ایسا فیل نہیں کرے داروغے اس ویلے کان چھوڑ دے داروغے آخیا کوفی بے ایمان ہرگز میری سفارش نہ کری میرا خاندان کوفے تے نظر آتا ہے میرے متعلق بولنا ہے جنہوں نے نانے درود پڑھنا انہوں کی گل نہیں کرتا انہوں بچیاں کی گل کر انہوں کی گل کر
اس گھر کی گل کر، کوئی ایمان کی ضرورت نہیں، خط لکھ کے بلایا جی کوئی انہوں کی گل کر، میری سفارشاں تین یاد نے، انہوں کی شبد یاد نہیں جنہوں کے نانے کا شان شفیع المذنبین، اور شفاعت کرانے والا، انہوں کے متعلق تین کوئی علم نہیں، مینو تو مار کھان دے، مینو لطف آ رہا ہے، اس نے کیا میں تین چھڑانا چاہنا، اس کیا تو میں نہ چھڑا، نہ میرے تو مہربانی کر، مینو جس ویلے تھی ایک درا مار دیو، جی مین ہوگی تکلیف تو میں ہائے ہائے کرا، میں دساں بچے کہڑے رستے گئے، آج شام تک میں جتنے بھیجے پڑھا بھی سکنا، میں نشانی بھی دیتی ہے، لیکن میرے کوئی خطرہ نہیں، میرے کوئی افسوس نہیں، مینو اس مار کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تھی جس ویلے میں درے مار دیو، کبھی درے نہ شکل نظر آؤں حضور دی، کوئی درا لگتا ہے تو شکل نظر آؤں علی دی، وہ قبروں میں ہاتھ کر کے کہتے بسم اللہ سڈیا بچیاں پیچھے مار کھانے والے، ساری پناہ میرے پترا پیچھے شہادت پانے والے، فرمایا زندگی ایک دن انج بھی ختم ہو جانی، پر نبی دی علی تے بلانے تے جانا چنگا ہے یا تھوڑی حکومت گورنری تے دروگا پہ رہنا اچھا ہے، تھی میرے نال جو کچھ کرنا ہے کر دیو، دروگا بھی شہید ہو سر بھی یزید کو نہیں گیا، لاش وہ امام مسلم دے نال سولی تے لٹک گئی ایک سیخ، امام مسلم دے بچے مکے نہیں پہنچے، چلتے رہے، قادسیہ بھی نہیں پہنچے، رات ختم ہو گئی، دن چڑھ گیا، راستہ بھول گئے، خیال آیا پھر پکڑے جاواں گے، بچیوں نے پھر ایک درخت اتنے چڑھ کے پناہ لی، درخت سی پرانا، وہ گڑا سی چویا توتے جانور بنا لیں، وہ دعا پائیاں نے اپنی لتاں لمکا کے گردناں نیچیاں کر لیں، وقت پیشی کا ہوا تو تھلے درخت کے پانی کا چشمہ ہے، کوفے کے اکثر لوگ اتوں مشکاں بھرتے سی، ایک بی بی حبشہ آئی مشک پانی بھی بھرنے واسطے، جس ویلے ستھرے پانی میں نظر ماری، اس نے دیکھی ہے دو بچیاں دیا شکل نظر آئی، اتوں ویستی تو نظر کچھ نہیں آتی، تھلے مشک رکھی کھجور سے چڑھ جاتی، جس ویلے چڑھ کے دیکھی ہے تو صاحبزادے نظر آئے، آواز دینی ہے تم کون ہو، بچے فرماندے اسی مسلم دے بیٹے ہاں، بچے بلا کے اتار لینی، کہندی میں محبت تو اہل بیت دی نوکر، آؤ میں تن اپنے گھر لے چلا، چادر کا پردہ کر کے کوفے دے کونے تے بچے پہنچا دیں، جس مائی کی نوکری آنی سی وہ حبشن، اس مائی کا نام سی طلحہ، انہوں جس ویلے جا کے دسی ہے میں مسلم دے بچے تیرے گھر لے آئی ہوں، مائی نے ایک دل لائی اور دل وچ محل کوئی نہیں، اس قدم پھڑ کے چوم لین، او سکھی میں صدقے جاواں، لوگ 8,000 روپیہ بھر کے مدینے جاندے، میرے گھر آپ مدینہ تو کی جاگی ہے، قدمہ تو صدقے جاواں، میں تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، مائی عرض کی تھی میں قربان جاؤں، 3 دن بچیاں نے مائی کے گھر گزارے، کپڑے مائی نے دھوتے، زلفاں کنگیاں پھیریاں، کھانے پکا کر کے رکھے، بچیاں ساری خدمت کرائی، روٹی نہیں کھادی، مائی رکھی ہے بچیوں کھا لو، اور ان کی تھی اما عمر چھوٹی ہے دل نہیں کرتا، ایڈی عمر دے بچے روٹی تو کھاندے، ماں بلاوے دیا کے کھا لو، ابا بلاوے میرے نال بیٹھ جاؤ، ویر نو بلاوے، فرمایا وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، اما مکے وچ، بہنا مکے وچ نے، چاچا مکے وچ، ابے دی لاش چولی تے ٹنگی پئی، روٹیاں تے دل کوئی نہیں کرتا، تیری خدمت دی اللہ تن جگہ دے سی، جس ویلے تیسری رات مائی دے گھر بچیاں آئی، ادھی رات کا وقت سی، ایک آدمی آیا ہے، اس نے مائی کے دروازے تے آ کے دستک دیتی، مائی کنڈی کھول کے پوچھیا تو کون ہے، کہتا ہے میں حارث ہاں تیرے گھر والا، کنڈی کھول دیتی، مائی نے کنڈی کھول کے پوچھا حارث کدھر رہے ہیں، کہنے لگا ہے اعلان نہیں سنیا، وہ کہندی ہے کی اعلان، وہ کہندا یزید اعلان ہویا یزید کی طرفوں جہاں مسلم دے بچے زندہ پکڑے 40,000 شہید کر کے لیا 80,000 میں سمجھی ہے چھوٹی موٹی دکانداری زمینداری یا بکری بیچ لینی یہ کوئی کم نہیں، انہیں ڈھونڈ لیا، ساری بھوک گھر نکل جائے گی، وہ ملے کوئی نہیں، جانور میرا تھک کے پدرے مر گیا ہے، پیدل آیا اس وقت لیٹ پہنچیا، مائی سمجھ گئی یہ بڑا پلید ایک کو گڑبڑ کر دے گا، روٹی اگے رکھ دیتی کیا کھا کے سو جا، جس ویلے کھا کے دروازے کو گزرن لگ گئے، بستر جان لگ گئے، دروازے گلن کی آواز آئی، اندر دو بچے مائی نے بٹھایا پردہ کر کے، بدل کی اس ویلے آواز آئی، کر لا
کے دروازے اگے ٹک گیا ہے. بچے اندر گفتگو پہ کرتے سی. وڈا چھوٹے جگانا سی. چھوٹا ویر جاگتا نہیں سی. وڈا کہنا سی میری گل سن لے. چھوٹا کہنا سی مدتوں تو بعد منجی ملی ہے اج ذرا مینوں لیٹن دے. وڈا کہنا سی تینوں نیندرا کس طرح ابے تو بغیر آؤندیاں میری گلاں اٹھ کے سن لے. چھوٹا وڈے کو اٹھ کے جھولی وچ بہ جاندا ہے. وڈے کو پوچھدا ہے تین کی گل یاد آئی. وڈا کہندا میرے خواب آئی. او پھر سنائی ہے پھر سونی تے سو جائی. چھوٹا کہندا خواب سنا لے. وڈے آکھیا میرے خواب ہی آئی. اندر خواب رسول امین آئے حضرت علی تے زہرا بیان دینے. مسلم فرمایا اندر خواب رسول امین آئے حضرت علی تے زہرا بیان دینے. ساڈے ربا دی مسلم بھی نال آئے نبی پاک پہلو فرمان دینے. مسلم تسی تنہا تشریف لے آئے پیچھے بچے کی برام دینے. اگو ربا دی جتھے میں عرض کر دے ہوں آپ دے گردن کٹام دینے. عرض کی خواب آئی گفتگو ہو رہی. آج نے گل سن کے دروازے تے ہاتھ ماریا. دو بچے چک لے وال پھڑ کے انہوں نے سر نہ سر ٹکرا دو. چیخاں نکل گئی. بچے آخیا ہاسا دو چیزاں. ایک تو سی ایلے بیٹھ اگر وہ شرم کر جائے تو بہتر نہ کرے تو دوسری گل یمل یتیما فلا تقہر. یتیماں نو نہیں چھیڑی دا. یتیم سمجھ کے رحم کر جا. حارث نے آخیا میں نہیں چھوڑنا. بچیاں نے 40-40 روپئے اپنے لک نال کھول دیتے. فرمایا لالچ کی رکھ لے. وہ سکھیا نہیں رکھنے. حارث نے بچیاں نے عرض کی حارثہ قتل نہ کری ماری نہ. ساڈا ابا امی انتظار وچ چاچا حسین انتظار ہوئے گا. اسی انہوں چل کے دساں گے اتنے نہ آو. یہ لیا والے وقت ہوں جس ویلے لیا بیٹھن پھر یہاں کے پروگرام اگوں ہوں. تو سن رہن دے ویچ لے. تھی غلام بیچتے رہتے ہو. کسی آدمی اگے سانو بیچ لے اور اسی کم کرا گے. تو اپنے روپے پورے کر لے. زندہ رہے تو کبھی پھر بھی ماوا کی چوڑے میں چل بیٹھا گے آزادیاں پاواں گے. یا اپنے گھر دے کام کرا لے. برتن مجا لے. پٹھے پوا لے. کام کرا لے. جو مرضی کر لے. وہ سکیا میں نہیں کرا. میں ایک بار تم گورنر دے کول پیش کرا گا یا شہید کر کے صرف تے لے چلا گا. بچیوں کی گل ایک بھی نہیں مننی. بچیاں ہر سو آخیا فکر کے غم میں ہم تو مبتلا ہے مسافر ہے غریب و بے نوا ہے. ظالمہ سی یتیم ہویا سارے تے رحم کر. وہ سکھ نہیں منی. دونوں بچیاں جوڑ کے حارث نے مکان دے شہر دے اندر انہوں نے لتوں ایک ایک پھڑ کے انہوں رسی کس لی. طریق کے کوفے دے بازار وچوں لنگے 40,000 دی نفری دا شہر سی. آج کسی کا جانور بھی اگر اس طرح کو لے کے گزرے گوانڈی مومن ایک دوجے کو پوچھ دیں کی ہویا ہی اس تیرے جانور کو کی ہویا. کیسے شقی قلب ہے. کیسے بدبخت لوگ ہے. کتنے ظالم دل والے ہے. کیسے زمین سی انہوں لوگوں نے بازار کے ادھر ہی کے لگیا جاتا سی. بچے فرمانے جاندے سی فدر کے غم میں ہم تو مبتلا ہے مسافر ہے غریب و بے نوا ہے. لیکن اس نے ایک نہیں سنی. جس ویلے فرات کے کنارے پہ پہنچے ہے مگر مائی آ گئی جس نے دن دن بچیاں دی نوکری کی تھی. آواز دیتی حادثہ بچیاں چھوڑ دے. اس کیا میں نہیں چھوڑ. مائی آخیا ذمہ داری ساری میرے تے. تو نہ چھوڑے گا. درخت تو میں اتروائے گھر میں لیا دے. قیامت والے دن خاتون نے جنت میں پکڑے گی کہ تو دھوکے نال میری اولاد نو لیا آئی پھر خامن کو قتل کرایا. میں کی منہ دکھاواں گی. اس آخیا کوئی نہیں تین کچھ کہنا. اور اس نے آخیا ظالما اے دنیا دیا کتا نہ بن. اب دنیا جی فتوں پیسے ہور طریقے بھی مل جاتے ہیں. دولت کسی جائز شکل بھی مل جاتی ہے. لیکن وہ جی تحفے نسل حسینی دے گھٹ ملتے نہیں. یہ ایمان دیا نشانیاں نہیں. یہ محبت کی علامت نہیں. یہ اسلام دے پودے نہیں. یہ گلستان علی دیا کلیاں نہیں. یہ محمد دے بعد دے پھول نہیں. یہ حسین دے بھتیجے نہیں. یہ اسلام دیا رونقاں نہیں. یہ دین دیا محفلاں دیا رونقاں نہیں.
بس جا یہاں تے ظلم نہ کر. اس آخیا میں نہیں چلنا, بی بی آخیا تو نہیں چلنا, تے میں یہاں تو پہلو اپنی جان دینی ہے. میں کرامت الدین فاطمہ اگے جھوٹی پاؤنی ہاں. بی بی نے بچے جفا ماری ہے, ماں کی آخیا گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے, پر لا کے توڑنے بھاڑیاں لوکھیاں نے. فرمایا میں توڑ چڑھ جاتا. آرس نے وارننگ دیتی ہے, میں تین کہنا ہٹ جا. بی بی آخیا میں کوئی نہیں ہٹنا. آرس نے تلوار ماری, عورت دے ٹکڑے ہو گئے. عورت گری بچیاں دے قدماں تے عرض کیتی میرے ہن قیامت نو میرے تے کوئی دوست نہ دے دیو, میں کوئی مکر نہیں کیتا, میرا دل صاف آئی, میں تے تہاڈے قدماں تے جاناں دے دتیاں, وفاداری دا حق ادا کر دیتا ہے. بچیاں نے آخیا اسی بی بی تیرے پھر راضی ہاں, تیری وفات ایمان دی شہادت دے سو. عورت کی عورت بھی مر گئی. عورت نے بچیوں کے پیر, بچیوں نے ہاتھ پیچھے کن دے بن دیتے, پیروں سے رسیاں پا دیتی. لوگ جس ویلے بکریاں ذبح کر دیں, کسائی اس ویلے چھریاں کرو تیز کر کے لے جاندے. ظالم نے پتھر بچیوں کے سامنے رکھے, فرات تو پانی لے کے پتھر تے سٹے, تلوار. آج دا مکمل پروگرام دی ریکارڈ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر, جامع رضویہ, ارشد مارکیٹ, جھنگ بازار, فیصل آباد. جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب یہ ساڈے پیر بھائی نے, انہاں دے کول علماء کرام دے خطابات اور اج دے مکمل جلسے دی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ حضرات جتھے گانے سن دے ہو اور جتھے تسی مختلف کیسٹاں سن کے اپنے ایمان خراب کر دے ہو, اتھے علماء کرام دے خطابات سنیا کرو. میرے تقریباً ہر جمعے دے خطاب, ہر جمعے دا خطاب انہاں کول موجود ہے.